اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا افغیر اللہ تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مختلف قسم کے عذابوں سے ڈرایا کہ زمین میں ڈھسا بھی سکتے ہیں اور اس طرح بھی عذاب لا سکتے ہیں کہ پتہ بھی نہ ہو۔ عامتاً جو اوپر سے عذاب آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ اوپر کا جو عذاب ہوتا ہے، زمین کا جو ہوتا ہے وہ تو سامنے دکھتا ہے، اوپر سے آتا ہے اچانک آتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک قصہ آپ لوگوں کو پہلے شاید سنایا ہو نہ سنایا ہو کہ ایک لومڑی تھی، وہ کہیں سفر میں جا رہی تھی، فاکس، تو سفر میں جاتے ہوئے اپنا بچہ کس کو سونپ دے، اس کے لیے وہ سوچ رہی تھی۔ اصل واقعہ تو یوں کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں اتنی بھاری مصیبت اور آفت آئی کہ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ایسے ابھی امریکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایک دن رات کو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کچھ بات سناؤ کہ جس سے مجھے کچھ اطمینان ہو۔ تو اس نے یہ بات سنائی کہ لومڑی جا رہی تھی سفر میں اور اس کے پاس کوئی ایسا تھا نہیں جو بچے کی حفاظت کرے، تو اس نے شیر ہی کو سونپ دیا کہ تو اس کو سنبھالنا۔ اب جہاں کہیں بھی شیر جاتا اپنے سر پہ اٹھا اٹھا کے گھومتا تھا۔ ایک مرتبہ شیر نے سر پہ وہ بچہ رکھا تھا، اچانک پرندہ آیا باز اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اب شیر زمین پہ ہوتا تو فائٹ کر لیتا کچھ، لیکن اوپر سے جو آئی مصیبت تھی اس کا کہاں مقابلہ کرتا۔ جب لومڑی آئی، اس نے شیر کو ڈھونڈا اور ملی تو کہا میرے بچے کا کیا ہوا؟ تو کہا دیکھ میں تو زمین کا راجا ہوں، اوپر کا راجا میں نہیں ہوں۔ اب جو اوپر سے اٹھا کے لے گیا اس کو تو میں کیسے روک سکتا تھا؟ اوپر سے جو مصیبت آتی ہے اس کے اوپر مجھے کنٹرول نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ خدا کی طرف سے جب آتی ہے تو اس کے لیے کوئی ڈیفینس کام نہیں لگتا، چاہے کتنی بڑی طاقت لے کر کھڑا ہو جائے، چلتی نہیں ہے کسی کی۔ ہمارے فجی کے اندر جب طوفان آتا ہے تو گھروں کو باندھ دیتے ہیں، تار سے باندھ دیتے ہیں، لیکن اب جس کا بچنا ہے وہ بچے گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے پڑوس میں اچھا تھی، ہندو ہے لیکن
اچھا سنبند والا ہے، تو اس بیچارے نے بھی باندھ کے رکھا تھا، اور میرا تو وہی آیت الکرسی والا ہی تھا، وہی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو تو ہونا ہوگا. بیچارے کا پورا گھر یہ ہو گیا، اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوا. طوفان ہوا کا ہریکان. تو اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا 4 قسم کے عذاب مشرکوں کو، کہ یا تو زمین دھسا دے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کہیں اوپر سے ایسا عذاب نہ آ جائے کہ پتہ ہی نہ ہو، اور کہیں چلتے پھرتے ہی آ جائے، اور کہیں ایسا عذاب آوے کہ ڈراتے رہتے دوسرے کو اور ہم ڈرے نہیں، ہم سمجھتے رہے کہ اسی کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہاں کہا جا رہا ہے، اور پھر اچانک پکڑ لے اللہ تعالیٰ. اب آگے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر جس کی میں نے تلاوت کی اپنی قدرت کو بتلا رہے ہیں. کمال قدرت، عالم علوی اور عالم سفلی، اس کے اندر غور و فکر کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں کیا کیا چیزیں بنائی، زمین میں کیا کیا چیزیں بنائی، عالم ارواح اور عالم اجسام، اس کے اندر غور و فکر کرو. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ مخلوق 2 قسم کی ہے. مخلوق 2 قسم کی، ایک وہ ہے ما خلق من شیء، جس کو کسی چیز سے پیدا کیا ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جو بغیر کسی چیز کے پیدا کی گئی. جو کسی چیز سے پیدا کی جائے اس کو عالم خلق کہتے ہیں، اور بغیر کسی چیز کے پیدا کیے جائے اس کو عالم امر کہتے ہیں. الا لہ الخلق والامر، یہی الا لہ الخلق والامر. عالم ارواح وہی عالم امر ہے، چونکہ لفظ کن کے ذریعے ان کو پیدا کیا گیا ہے. ارواح کو پیدا کیا امر کن کے ذریعے، نہ کوئی زمانہ ہوا اس وقت تھا بغیر اس کے. قرآن میں خلقتک من قبل ولم تک شیء، میں نے تجھے پیدا کیا حالانکہ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. مطلب خلقت روحک، تیری روح کو میں نے پیدا کیا. تو یہ عالم ارواح ہو یا عالم اجسام ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اس کے اندر کیسی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں. غیر متناہی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ عذاب پہنچانے سے عاجز نہیں ہے، 4 قسموں سے عذاب پہنچا سکتا ہے. دیکھیے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے. یتفیع ظلالہ عن الیمین، ان چیزوں کے سائے جھک جاتے ہیں سیدھی طرف سے، والشمائل اور الٹی طرف سے، سجدا للہ وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز اور ذلیل ہوتے ہیں. داخرون صاغرون. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اولم یروا الی میں جو رویت دیکھنے کو کہا گیا ہے، دیکھنا یہاں پر صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ گہرائی کے ساتھ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو کہا گیا ہے، غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے. اسی لیے یہاں لفظ الی لائے، اولم یروا الی. ہونا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظر تو فلانے کو دیکھا، کہ فلاں چیز کی طرف دیکھا، یعنی گہرائی کی بات ہے اس میں، جس کے اندر عبرت حاصل کرنے کا معنی ہے. صرف دیکھ لینے سے عبرت نہیں ملتی ہے جب تک کہ غور و فکر. آج ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں، ایسے ایسے مناظر دکھائے جا رہے ہیں جس سے آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہو سکتی ہے. موت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. آج کے زمانے میں کیمرے کے ذریعے ایسی چیزوں کو کیچ کیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں اتنا دیکھتے نہیں تھے، دیکھنے کو ملتا ہی نہیں تھا اس طرح کا. لیکن پہلے کے لوگوں کی عبرت بہت زیادہ تھی، عبرت کی نظر زیادہ تھی. آج ظاہری آنکھیں کھلی ہیں لیکن عبرت کی آنکھیں بند ہیں.
اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبرت کی آنکھوں سے دیکھو، الی ما خلق اللہ، ان چیزوں کی طرف دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز جس کا سایہ ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے درخت ہو، چاہے بلڈنگیں ہو، چاہے کوئی جسم ہو، کہا یہ ساری چیزیں ہیں۔ الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کثیف ہو، کثیف، اس لیے کہ کثیف چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ جو لائٹنگ ہے اس کا کوئی سایہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کثیف نہیں ہے، وہ بالکل صاف ہے۔ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جسم ہوتا ہے، جب جسم ہوتا ہے تو پھر اس کا سایہ آئے گا۔ تو ایسی چیز کو دیکھو، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، جس کے سائے جھک جاتے ہیں داہنی طرف سے اور الٹی طرف سے۔ دو لفظ آئے یہاں، یتفیع اور ظلالہ۔ یتفیع کے اندر فے کا لفظ ہے اور ظلال ایک الگ لفظ ہے۔ فیعن اور ظل، عربی زبان کے دونوں لفظ معنی میں تو سائے کے ہی آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ علامہ آلوسی نے یہ لکھا کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے جب تک سورج ابھی لگا نہ ہو اچھی طرح، اس وقت ظل بولا جاتا ہے، اور جب سورج اچھی طرح سے روشن ہو جاتا ہے اس کے بعد فیعن کا لفظ آتا ہے، دوپہر کے بعد، خاص طور پہ سورج کے اچھی طرح نکل جانے کے بعد، یا خاص طور پہ زوال شمس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے لیے فے کا لفظ آتا ہے۔ ہاں، والمشہور ان الفیع لا یکون الا بعد الزوال، فے زوال جو ہے۔ اور ثعلب کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبیدہ کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روبا نے یہ کہا کہ کل ما کانت علیہ الشمس فزالت عنہ فہو فیع وما لم یکن علیہ الشمس هو ظل، وہی معنی ہے دونوں کا۔ تو یہاں دو لفظ اللہ تعالیٰ نے بتلائے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ان چیزوں کو جس کا سایہ دائیں طرف سے الٹی طرف، الٹی طرف سے دائیں طرف جاتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سایہ دار چیزوں کو دیکھو۔ بھئی اس میں کیا دیکھنے کا ہے؟ اس میں دیکھنے کا یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے ادھر سے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو تو سایہ کدھر ہوگا؟ ادھر جائے گا، لمبا جائے گا، جیسے ایسے ہوتا رہے گا سایہ آتا جائے گا، آتا جائے گا، آتا جائے گا۔ جب سورج بالکل سامنے آ جائے گا تو چھوٹا سا سایہ رہ جائے گا، اسی کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اور جیسے سورج ادھر ہوا سایہ ادھر جائے گا، پھر بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے گا، سایہ سجدے میں چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ کہا یہ ہے ہر ملک کے لحاظ سے سایہ کا سسٹم الگ ہے، ہاں موسم کے لحاظ سے الگ ہے، سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر سے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے یہاں دو لفظ استعمال کیے، رائٹ اینڈ لیفٹ، یمین اینڈ شمال، کیا مطلب یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کا سایہ، کوئی بھی چیز ہو، چلو وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں، اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن رازی کی ایک عادت اتنی یہ ہے کہ وہ بہت گہرائی میں جاتے ہیں، وہ اوپر تیرنے کی ان کی عادت ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان کا رائٹ اور آسمان کا لیفٹ۔ آسمان کا رائٹ اور لیفٹ ہم کیسے معلوم کرنے کا؟ جدھر سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، اور جدھر سورج ڈوبتا ہے وہ ہے شمال۔ اب سوال ہے کہ ان دونوں کا نام کیوں بیان کیا؟ رائٹ اور اس کے لیے یمین کا لفظ لائے، اور شمائل لیفٹ کے لیے۔ یمین اصل میں قسم کو کہتے ہیں، ایک معنی یمین کے معنی قسم، آدمی اپنی بات میں طاقت پیدا کرتا ہے قسم کے ذریعے، اس لیے یمین کو یمین کہتے ہیں۔ یمن کے اندر برکت کا معنی ہے، اور آدمی کا اکثر و بیشتر، حافظ صاحب کی طرح کوئی لیفٹی ہو تو بات اللہ کہ ان کے لیفٹ طاقتور ہو، باقی اکثر کا رائٹ ہینڈ یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ لیفٹی ہوتے ہیں، ان کا یہ ہاتھ زیادہ یہ ہوتا ہے، چلتا ہے،
اور اکثر و بیشتر کا رائٹ ہینڈ یہ طاقتور ہوتا ہے اور ادھر والا کمزور ہوتا ہے. تو انسان کے اندر بھی ان دو جانب میں رائٹ سائڈ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے یمین کہا. اور وہیں سے حرکت بھی بہت مکمل طاقت والی حرکت چلتی ہے. تو آسمانی جو حرکت ہے یومیہ، وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مشرق ہے وہ آسمان کا یمین ہے اور اس کا جو مغرب ہے وہ شمال ہے. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر اس کے غروب ہونے تک، بلکہ اس کے بیچ میں آنے تک، سائے مغرب کی طرف جائیں گے، اور جیسے سورج لڑکے گا اپنے محور سے تو فوراً اس کا سایہ دوسری طرف چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو ان سایوں کی طرف. اور بعضوں نے کہا کہ یہاں پر مراد وہ شہر ہے جس کا عرض البدر 1 میل سے کم ہو. ان کے یعنی ان ملکوں کے اندر گرمی کے موسم کے اندر سورج لیفٹ سائڈ کی طرف پڑتا ہے اور سائے رائٹ سائڈ کی طرف ہوتے ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ سورج ادھر سے نکلے گا تو سایہ ادھر. اب دھیرے دھیرے یہ بڑھ رہا ہے، یہ گھٹ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہاں، ہر چیز کا سایہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یمین اور شمائل، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، 2 لفظ لائے. یمین وہ پلورل ہے نہیں، سنگلر ہے، اور شمائل پلورل ہے، ایک واحد ہے ایک جمع ہے. تو ایسا کیوں کیا؟ 2 لفظ لائے، یمین ایمان نہیں کہا اس کو، شمائل اس کو شمال نہیں کہا، ایک سنگلر اور ایک پلورل. اس طرح سے کیوں کیا؟ اب اس کے اوپر بھی بحث ہو گئی علماء کی، راضی لگ گئے اس پہ جواب دینے کے لیے. بھئی قرآن کی عادت ہے، کبھی کبھی ایک پاورفل ہو اور دوسرا کمزور ہو تو کمزور کو جمع لے آتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. تو ظلمات تو جمع ہے، ظلمت ان کی، اور نور واحد ہے، اور ظلمت کے مقابلے میں نور طاقتور ہے. اس لیے اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو، ایک صرف اب موم بتی جلا دو روشنی ہو جائے گی، ہوتا ہے. تو نور تو ایک ہی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں. حق کے اوپر تو ایک ہی ہوگا، حق پہ تو باطل زیادہ ہوں گے. یہ آپ کا کام ہے کہ حق کو سمجھو اور باطل کو سمجھو. ہاں، تو یہ عربی زبان کی ایک خوبی ہے کہ اس طرح سے ایک کو سنگلر لاتے اور ایک کو پلورل لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدن للہ، یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے، کیسے کر رہے ہیں؟ سجدہ کہتے کس کو ہے؟ سجدے کے 2 معنی ہیں. ایک معنی سجدے کے ہے کسی کے سامنے بالکل جھک جانا، الاستسلام والانقیاد، سرنڈر ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا، تابع فرمان ہو جانا. اب یہ تابع فرمان کیوں ہو رہا ہے؟ آلوسی نے لکھا سواء کان بالطبع او بالقصر او بالارادہ، چاہے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ تابع ہے. سورج کا نظام، چاند کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے. سورج آئے گا روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا. سورج جائے گا روشنی چلی جائے گی، اندھیرا آ جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورج سے ہو رہا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کی قدرت سے ہو رہا ہے. ورنہ سورج کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ
اندھیرا کر سکتے ہیں، اور سورج کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ روشنی کر سکتے ہیں۔ رات کو جب بجلی کونتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے کیا؟ اور چاندنی رات ہوتی ہے 14 تو کیسی روشنی ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا، اللہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ پاور دے دیا ہے، ان کا کوئی پاور نہیں، یہ مخلوق ہے، مخلوق کا کیا پاور ہوگا؟ اس سجدے کا جو ہے سائے کا سجدہ جو ہے پرانے زمانے میں جو قبلے کا تعین ہوتا تھا، ہاں اس وقت تو وہ ہوتا نہیں تھا، تو وہ بھی ہاں، سائے سے کرتے سائے تھے۔ سے کرتے تھے، ہاں، سورج سمتوں سے کرتے تھے۔ سمت ہاں، ہوتا ہے۔ سجدن للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے، یہ ساری چیزیں سجدہ کر رہی۔ تو ایک مطلب یہ کہ بالطبع، طبیعت اس کا مزاج ایسا رکھا ہے۔ فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور اونٹ کو ایسے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، یہ اونٹ کی طبیعت میں رکھا ہے کہ اس کو انسان کے تابع رہنا ہے، اس کو کر ہی دیا، اس کی طبیعت میں رکھا ہے۔ کتنے جانور ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ بالقصر زبردستی کیا جاتا ہے، اس کو بنا، اس کو زبردست اللہ تعالیٰ نے کیا اس طرح کا ہے کہ بس کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ارادے سے ہو رہا ہے، آدمی سرندر ہوتا ہے یا تابع فرمان ہوتا ہے، یہ 3 طریقوں سے۔ اب چاہے خدا نے کسی طریقے سے رکھا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں۔ سجدن للہ کا ایک مطلب، اور ایک سجدہ کے معنی زمین پہ گر جانا، حقیقت میں جس کو ہم لوگ سجدہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کے سجدے کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کا اس طریقے سے چلتے رہنا اور اللہ کے حکم کے مطابق روشنی دیتے رہنا، اندھیرے کو دور کرتے رہنا، یہی سجدہ ہے؟ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ حقیقت میں ان کا ایک سجدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا کہ سورج صبح میں جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں طلوع ہو یا نہ ہو۔ تو حقیقت میں بھی سجدہ ہو سکتا ہے، بھئی مجھے اور آپ کو دکھتا نہ ہو، میرا اور آپ کا سجدہ اس طرح سے ہے، زمین پہ ہم گر جاتے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، کیسے رکوع میں پھر سجدے میں بالکل گر گئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے سورج میں بھی اس طرح رکھا ہو کہ ایسے نکلتا ہے تو ایسے آب و تاب کے ساتھ ایسے آ کے پھر ایسے جوش میں رہتا ہے، پھر دھیرے 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 پھر جھکتا ہے ہو سکتا یہ۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ سورج اجازت مانگے گا، نکلو کا بالکل نہیں، رک جا، پھر اس کو حکم ملے گا کہ جدھر ڈوبا تھا وہیں سے نکل۔ قبل طلوع الشمس من مغربها او کما قال، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ اس کے بعد جب سورج نکل گیا، آئے گا کہاں، واپس ہو جا، وہ نشانی ہوگی، وہ پھر بالمشاہدہ ہو جائے گا کہ اب تو دیکھ لیا۔ اور سائنٹسٹ نے اب یہ ثابت کر دیا ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے کہ سورج بجائے مشرق کے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا۔ ہم اس کو مانتے ہیں، بھئی وہ ہماری تائید کرا تو لینے میں کیا نقصان ہے ہم کو؟ ان کی تائید اگر ہم لے لیں تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کر رہا ہے تو کرنے دو، وہ تو خادم ہے اسلام کی، سائنس خدمت کر رہی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا نہ کہہ دیں کہ یہ سارے سائے سورج ہی کے آنے جانے سے ہو رہے ہیں؟ بھئی کیسے کہہ دیں؟ سورج کی حرکت اللہ کے تابع ہے۔ جب سورج کی حرکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کی حرکت سے یہ سائے نظر آ رہے ہیں کہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو وہ سائے بھی تابع اللہ کے، سایہ جس سے آ رہا ہے وہ بھی تابع اللہ کے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جسم متحرک لذات، اپنی ذات سے حرکت کرنے پر کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان بھی اپنی طاقت سے حرکت نہیں کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کھلونے کو ختم کرے گا، میں بار بار ایک بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ انسان کیا ہے؟
ایک چابی بھرا ہوا ایک کھلونا ہے، یہ کھلونے میں ایکشنیں بھر دی گئی ہے، جب اس کی کوکنگ جب ختم ہو جائے گی، چابی ختم، سارے اعضاء کے ہوتے ہوئے بھی حرکت نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب یہ سائے اللہ تعالیٰ کے تابع ہے تو تو بھی اس کے تابع ہو جا، اللہ کے تابع ہو جا۔ جب یہ چیزیں سجدہ کر رہی ہے خدا کے سامنے، وہم داخرون، ذلیل ہو کر اور مجبور ہو کے، عاجز ہو کے یہ کر رہے ہیں، سب چیزیں عاجز ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سب ایک سجدہ کر لینا بعد میں، یہ آیت سجدہ ہے، جو لوگ سنے ہیں ابھی ان پر تو سجدہ واجب ہو جائے گا، جو فون کے اوپر سنیں گے، ریکارڈنگ سنیں گے، ان پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے ریئل آواز سنی ہے، ریئل آواز سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے، اور جو آواز ریئل نہ ہو، ریکارڈڈ ہو، تو اس کے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ریئل آواز نہیں ہے، وہ اس آواز کو بلند کر کے پیش کرتا ہے یا اس کو کیچ کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں۔ ایک بات رہ گئی، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سجدے والے کا زمین کے ساتھ چمٹ کے رہنا یہ بھی ایک سجدہ ہے، زمین کے اوپر چپکے رہنا، سایہ بھی چپکا ہی رہتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، تو کہ یہ زمین سے چپکا رہا، یہ بھی سجدہ کرنے والے کی شکل کے مشابہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سجدہ کہہ دیا۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے انسان، جب تیرا سایہ تیرے رب کو سجدہ کر رہا ہے، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَسْجُدُ لَهُ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، تیرا سایہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے تو تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس کو سجدہ نہیں کرتا، تو بہت برا کر رہا ہے۔ جب ایک نان بلیور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر بلیور کو تو اس کا سایہ سجدہ کرتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور مجاہد کہہ رہے کہ ذل الکافر یصلی وہو لا یصلی، ایک نان بلیور کا سایہ نماز پڑھتا ہے حالانکہ وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، عجیب بات ہے۔ اور ذل کل شیء ساجد للہ، ہر چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہم داخرون کے معنی چاہے وہ خوشی سے کر رہے ہو یا بغیر خوشی کے کر رہے ہو، لیکن کر رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ سجدن جو ہے اور داخرون جو ہے وہ تو عقل والوں کا کام ہے، ان لوگوں کا اندر عقل نہیں ہے، پھر کہا کہ عقل والا کام کر رہے ہیں اسی لیے ان کو عقل والی صفت دے دی گئی۔ جو لفظ ہے سجد ساجد کی جمع ہے، اور داخرون داخر کی جمع ہے، وہ اصل استعمال میں آتا ہے اس کے لیے جس میں عقل ہو، ذی روح کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر غیر ذی روح کے لیے کہا کہ کام وہ ذی روح والا کر رہے ہیں، سجدہ تو عقل والوں کو کرنا چاہیے لیکن وہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو صفت دی گئی۔ خیر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہو، اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، چاہے وہ جانور ہو، دابۃ وما فی الارض من دابہ، دابہ زمین میں رینگنے والی چیز کو دابہ کہتے ہیں، الذی یدب علی الارض، دابۃ جانور کو کہیں گے جس کی حرکت ایک جسمانی حرکت ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نام لیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ چیزیں جو زمین میں بھی نہیں ہے اور آسمان میں بھی نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو
تو کہا کہ بھی کہاں ہوگی، اس سے مراد کون ہے؟ حملۃ العرش، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کا تذکرہ نہیں کیا، ملائکہ کا خاص طور پر یہاں پہ تذکرہ کیا۔ اب سجدہ کر رہے ہیں تو کیسا سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں ان کو رکھا ہے اسی حالت کے اوپر ان کا رہنا، یہ انسان کو، غافل انسان کو دعوت دیتا ہے سجدے کی طرف۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہاں سجدے سے مراد طاعت ہے، فرما برداری ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی مطیع ہے، چاہے جانور ہو چاہے جماد ہو، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ مطیع ہے۔ اللہ کی نظر، میری نظر میں اور آپ کی نظر میں وہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عقل رکھتی ہے اور وہ مطیع اور فرما بردار ہے، چاہے ان کے اندر زندگی کے کچھ آثار نہ ہو۔ قرآن مجید میں 24ویں سپارے میں سورت زمین اور آسمان کے بارے میں قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے اطاعت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے۔ آسمان بھی خدا کے تابع اس کا مانتا ہے، زمین بھی اس کا مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ اگانے کی صفت خدا کی ہے تو کیوں ہر زمین میں سے نہیں اگتی ہے؟ اور ہر زمین سے کیوں ہر چیز پیدا نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں پپیتے نہیں ہو رہے، فجی میں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، سیب فجی میں نہیں ہو رہے، نیوزی لینڈ میں ہو رہے، تو زمین ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ زمین کی خاصیت، وہ خاصیت لایا کون ہے؟ خاصیت آئی کہاں سے، پیدا کس نے کی؟ آپ کہیں گے آب و ہوا، آب و ہوا کون لایا؟ آخر بات تو وہیں جائے گی، وہ اسی کو تو خدا کہتے ہیں، گھوم پھرا کے وہیں جانا پڑے گا انسان کو۔ تو وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، ساری کی ساری چیزیں سجدہ کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، میں وہ چیز سنتا ہوں جس کو تم نہیں سنتے ہو۔ اطت السما، اطت، آسمان چرچرا رہا ہے، چڑچڑ بولتا ہے۔ اب یہ کرسیاں تو کہاں چرچر بولے گی، لکڑی کی ہوتی تو چرچر بولتی، لیکن اب وہ چرچر والی ہے تو سیدھی ٹوٹنے والی ہی ہے۔ اگر اوور ویٹ بیٹھ جائے آدمی، ماشاءاللہ لحیم شہیم آدمی اگر ایسی کرسی پہ بیٹھ جائے فیبرک کی یا، تو کیا ہوگا؟ وہ تو سیدھے نیچے ہی چلی جائے گی۔ لکڑی والی ہو، اس میں کچھ چرچراہٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان چرچر ہو رہا ہے۔ چرچر کیوں ہوتا ہے؟ بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو۔ اور آگے فرمایا وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَ، اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں نہ چرچرائے؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، آسمان پہ 4 انگل کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے نہ ہو۔ پورا آسمان بھرا ہوا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں۔ وَلَوَ اللَّهُ، آگے آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سننے جیسی بات، لَوَ اللَّهُ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعودات تجرؤون الى الله تعالى۔ اللہ کی قسم اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے اس چیز کا جس کا مجھے پتہ ہے تو تم لوگ ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، اور بیویوں کے ساتھ اپنے بستر پہ مزہ بھی نہیں لے پاؤ گے۔ ہاں قصہ سنایا تھا نا، آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا قصہ، نہیں یاد ہے؟ ایک بادشاہ تھا،
وہ کسی اللہ والے کا بہت معتقد تھا. تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قصہ. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مالدار ہو یا بادشاہ، ان لوگوں کا جو عقیدت ہوتی ہے نا ان کی، وہ بڑی پھس پھسی ہوتی ہے. غریب لوگوں کی عقیدت بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ مرتے ہیں ادھر ہی ہے جہاں مال ہو تال ہو ادھر. تو یہ بزرگ نے ایک چھوٹی سی گولی بادشاہ کو دے دی کہ اس کو تم کھا لینا. کبھی کبھی ہے نا اللہ والے آزماتے ہیں. جیسے کسی بزرگ نے شکایت کی کہ حضرت لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں، یہ تعویذ دے دو، یہ دعا کرو. کہا کسی سے قرضہ مانگ لینا، کسی سے قرضہ مانگ لینا. تو کوئی بڑا آدمی تھا، اس کو کہا آپ رکنا، تھوڑا کام ہے آپ سے. کہا یہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. دوسرے دن آنا بند، اور دوسرے جتنے تھے وہ بھی آنا بند کہ یہ تو یار مانگ رہا ہے. خلاص. تو اس بزرگ نے بھی آزمائش کرنا چاہا، گولی دے دی. رات بھر بادشاہ کو چین ہی نہیں. ایک دفعہ گیا بیوی کے پاس، دوسری دفعہ گیا. ہاں بس یہ تو کیا حد کر رکھی ہے. اب بادشاہ کے دماغ میں آیا کہ میں تو ایک گولی کھا کے یہ چکر میں پھنس گیا، یہ تو روزانہ 2 گولی کھاتا ہے، اس کا کیا ہوگا، وہ کیا کرتا ہوگا. تو وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کچھ ہے کالا. اس نے کہا میرے دماغ میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کی زندگی کے دن زیادہ نہیں ہے. بادشاہ کو کہہ دیا کہ آپ بہت بہت 1 ہفتے کے مہمان ہیں، اس کے بعد اب نہیں رہیں گے. بادشاہ کو وری ہوئی کہ کیا ہوگا. اب اس نے اللہ والے نے کہا یہ 2 گولی آج کھا لینا آپ. وہ 2 گولی کھا لی اس نے. کوئی حرکت نہیں، جیسے جماعت، حرکت ہی نہیں کوئی. اور سوچ رہا نہیں. ہفتہ ہو گیا، مرا نہیں. تو اس نے بزرگ کو پوچھا کیا ہوا. تو کہا آپ کا کیا حال ہوا. کہا یہ حال ہے. کہا جب ایک آخرت کی اتنی بات ہو گئی کہ ہفتے بعد مرنے والے ہیں، یہاں تو ہر گھڑی ڈر رہتا ہے کہ کب اللہ پکڑ لے، کب موت آ جائے، کب موت آ جائے. تو ہر گھڑی ہم کو ڈر رہتا ہے. خیر تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر تم لوگ جان لو جس بات کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. یہ کب ہوگا؟ جب آخرت کی فکر اور موت کی یاد ہوگی. آج تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی کے پاس رہتے ہوئے ہمارا دل نرم نہیں پڑتا ہے. ایک آدمی ہسپتال میں آپریشن کے کٹیا کے اوپر ہے اور ہم کچھ اور سوچتے ہوتے ہیں. کیا پھر اس کے مال کو ہم کیسے تقسیم کریں گے، کیا کریں گے، یہاں وہاں یہ سب چلتا ہے. یہ سوچ رہا ہے، الگ الگ پلاننگ بنتے ہیں. اگر فکر ہو جائے کہ میں اگر اس کھٹیا پہ ہوتا میرا کیا حال ہوتا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور بیویوں کے ساتھ بستروں پہ لذت بھی نہیں حاصل کر سکو گے. ولا خرجتم الی الصعودات، اور کھلے میدان میں نکل پڑو گے تم. وتجرؤون الی اللہ، اور اللہ کو فریاد کرنے لگو گے تم. قال ابو ذر، قربان جائے ان صحابہ کرام کے اوپر. انہوں نے اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے کیسے ان لوگوں نے اطاعت اور حضور کی پیروی کی. انہوں نے عرض کیا یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، یہ کاش میں بھی ایک کوئی درخت ہوتا جس کو کوئی جانور کھا لیتا یا کسی کو چرا دیا جاتا، میں انسان نہ ہوتا. ہاں، درخت کی کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے. یہ جب فکر ہوتی آخرت کی کہ ہمارا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سجدہ کر رہی ہیں، اور جانور بھی اور فرشتے بھی. جانور کا نام لیا اور فرشتوں کا نام لیا، انسانوں کا نہیں لیا، اور کسی کا نام نہیں لیا. آخر ان دونوں کا نام کیوں لیا؟ امام رازی نے اس کا جواب یہ دیا کہ اوپر
سائے کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا تھا وہ جماعت تھی، آسمان و زمین ایک جگہ پڑی رہنے والی چیز کا تذکرہ تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں منقاد ہیں اور مطیع و فرما بردار ہیں. اس میں جاندار کا تذکرہ کیا، اور جاندار میں سب سے گھٹیا اگر یعنی معمولی جس کو سمجھا جاتا ہے وہ جانور ہے جو زمین پر رینگتے ہیں، ان کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. ارے تبھی تو اس کو ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے، تبھی تو ان کا درجہ نیچا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. اور دوسری جو مخلوق ہے ان میں افضل کون ہے؟ کہا فرشتے ہیں. فرشتے کا فرشتوں کا تذکرہ کر دیا. ایک بالکل گھٹیا درجے کے جاندار کو کہا اور ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق کا تذکرہ کیا. کہا یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. اب اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے وہ بڑائی نہیں ہانکتے، بلکہ وہ تو مزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہوئے مزہ لے کر سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز کی تسبیح اس کے شائن شان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے اندر کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا. کنکریاں پڑھنے لگی، وہ ذکر کر رہی تھی، نبی نے اس کو سنا دیا. نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا کہ لو یہ تسبیح کر رہی ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو حیوانات ہو یا جمادات ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت رکھی ہے. کان بھی دیے ہیں، آنکھ بھی دی ہے، زبان بھی دی ہے، سمجھداری بھی دی ہے. کان دیے جس سے حق کا سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں. آنکھیں دی ہے جس سے وہ حق کے شواہد دیکھتے ہیں، حق کو بولتے ہیں اور حق کا اشارہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے حالات کو جیسے بتلایا ایسے ان چیزوں کو بتلایا. تفسیر ابو اللیث کے اندر لکھا ہے، جس کو روح البیان میں نقل کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے 7ویں آسمان میں جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی دن سے وہ سجدے میں پڑے ہوئے اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اور ان کے یہ بدن کانپتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے. جب قیامت کا دن ہوگا یہ اپنا سر اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت. اے رب، تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی وہ ہم سے نہیں ہوئی. آج ہم لوگ 2 سجدے مار کے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ولی ہو گئے ہیں. 2-4 نمازیں ہم نے پڑھے، اللہ معاف کرے ہمارے سجدے کہاں قبول ہوتے بھی ہے کہ نہیں. اللہ ان دھکوں ہی کو قبول کر لے، یہ آنے جانے ہی کو اللہ قبول کر لے، بس یہ دعا کرو. ورنہ اللہ کی شان کے مطابق تو آج تک سجدہ بھی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے جو کہا، امام ابو حنیفہ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ عرفنا حق المعرفہ وما عبدنا کا حق العبادہ. تجھے ہم نے جان لیا اور اچھی طرح جان لیا، تیری ذات کو پہچان لیا ہے، لیکن تیری عبادت نہیں ہو سکی. یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون. وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر سے پکڑ نہ لے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے. اس پر کل گفتگو کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور فرشتے وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو غلبہ ہے، قہر ہے، وہ اوپر ہے. وہ ہم سب اس کے نیچے ہیں، وہ ہم سے اوپر ہے. لیکن یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا اوپر، وہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کلام اللہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، موت تک قرآن سے وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.